أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين قابل صد احترام معزز علماء اکرام، عزیز دوستو، بزرگوں، کریم نگر کے غیور مسلمانوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ہے، اور دنیائے انسانیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انداز سے جو سوچا ہے، اسے کسی مفکر نے کہا ہے، ایک ہے نبی کی ذات کو ماننا اور دوسرے ہے نبی کی بات کو ماننا۔ نبی کی ذات کو تو کوئی بھی مانتا ہے، کافروں نے مانا، مشرکوں نے مانا، اپنوں نے مانا، دشمنوں نے مانا کہ نبی کی ذات بہت بلند ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، امین ہے، ان کے مخالف اور ان کے حاسدین کہہ رہے ہیں۔ نبی کی ذات کو ماننے کے اعتبار سے اس ملک میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آتی ہے، عید میلاد النبی کے پیغام آتے ہیں، اس میں غیر مسلموں کے پیغام آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اچھا درس دیا۔ محمد پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے وہ پیغام اور میسج دیا کہ آج اگر دنیا اس کے اوپر عمل کرے تو پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر امن عام ہو سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صدر جمہوریہ کہہ رہا ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے۔ وہ جن کے بول ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، محمدی کے خلاف، نبی کے نام لیوا کے خلاف، نبی کے چاہنے والوں کے خلاف، نبی کے عاشقوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی ذات کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ ہمارا ملک کا جو ہے پرائم منسٹر بھی اس دن ایک میسج دیتا ہے، ٹویٹر پر دیتا ہے، کہتا ہے، نفرتوں کے سوداگر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں۔ اب اگر مسلمان بھی یہی تعریف کرنے لگ جائے تو کیا کمال کیا؟ مسلمان کا کمال یہ ہے،
نبی کے چاہنے والے کا کمال یہ ہے، نبی سے محبت کرنے والے کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن نبی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ یہاں فیل ہے وہ، نبی کی بات کو کتنے مانتے ہیں؟ اس ملک کا اگر پرسنٹیج دیکھا جائے، سروے کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو ماننے والے کسی علاقے میں 10% ہے، کسی علاقے میں 20% ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 80% بھی آج بھی 80% مسلمان نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ آؤ دیکھو، اس کی خوشی میں جا کر دیکھو، اس کے غم میں جا کر دیکھو۔ انسان کو آزمانے کے لیے دو ہی وقت ہوتے ہیں، یا تو خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غم کا موقع ہوتا ہے۔ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ دائی صاحب، یہ مبلغ صاحب خوشی کے موقع پر نبی کی کتنی بات مانتے ہیں؟ اگر پورا جائزہ لیں گے آپ، اگر آپ اس کے شادی کے پورے پروگرام کو ترتیب دیں گے تو اس میں خلاف سنت 80% ملے گا اور 20% سنت کے مطابق ملے گا، وہ بھی مجبوری ہے، ورنہ پھیرے لگاتے تھے۔ دوسروں قوموں کی نقل کرنے میں ماہر ہو گیا ہے، انہوں کرے اس لیے اپن نے بھی کرے، لوگ بولتے کر کے اپن کرتے، قبیلے والے بولے، برادری والے بولے، سماج والے بولے، لوگ بولنے کر کے کر رہے بھائی۔ اس دن سب کو راضی کرتا ہے، اور اگر کسی کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی خوشی۔ اور ماضی میں جو معزز تھے، ماضی میں جن کو بلند مقام ملا تھا، جن کی تعریف قرآن نے کی تھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی ذاتیں تھی، ان کی زندگیاں تھی، وہ اٹھا کر دیکھو، وہ سرٹیفکیٹ آسانی سے نہیں ملا تھا انہوں نے کبھی بھی ایک عمل بھی خلاف سنت نہیں کیا۔ اگر موقع آیا تو کہہ دیا، مخلوق کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، قبیلے والوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، انہوں نے فیصلہ دے دیا، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا ایمان، جو برجستہ، برملا، بر وقت یہ کہہ دے کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ خلاف سنت کھلایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کا یہ جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے ایمان والے، کتنے محمدی، نبی کے نام لیوا، نبی کے امتی، کتنے ایسے ہیں جو ایک خلاف سنت کھانا کھلایا جا رہا ہے، بفے ڈنر کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں جا کر 4 لوگ کم سے کم اس بات کا ارادہ کریں کہ اس میں ہم لوگ جو ہے شریک نہیں ہوں گے۔ کھانا کھائیں گے، ضرور کھائیں گے، اور آج کے دن ایسا کھانا کھائیں گے کہ ان کو سبق سکھائیں گے۔ آپ ضرور جاتے، کھانے میں رکابی کے اعتبار سے کھانا لے لیتے، لیکن کوئی جگہ تلاش کرتے اور بیٹھ کر ایک دسترخوان بچھا کر ان امتیوں کو تھوڑی سی توجہ دلا سکتے تھے۔ آپ بھی ان میں ضم ہو جاتے، نہیں جیسا سب کر رہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ارے چاہے کیسا بھی دیس رہے، آپ کا ایک ہی بھیس رہے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا۔ دور سے یہ کہے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ محمد کا چاہنے والا ہے، اس لیے خلاف سنت کھا نہیں سکتا۔ اگر 10 لوگوں نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا تو کیا یہ
ایک میسج، ایک پیغام نہیں ہے؟ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے، کیا کرنے کا، جان دو نا، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ میں بولا کرتا ہوں یہ بہت غلط جملہ کسی نے ہمارے درمیان میں زہر کے طور پر بول دیا ہے۔ ہمارا جملہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا چلایا ہوا ہے، نصرانیوں کا چلایا ہوا ہے، شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ ہمارا جملہ یہ ہے محمدیوں کا کہ شیخ اپنی مت دیکھ، دوسروں کی زندگی دیکھ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کے ایک عمل کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اپنے نفس پر ترجیح دیتے تھے اگرچہ کہ فقر و فاقے سے رہتے تھے۔ وہ شیخ کیسے تھے؟ وہ بھوکے رہنا پسند کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پیاسے رہنا پسند کرتے تھے لیکن دوسروں کو پیاسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہلو سے جا کے پانی نہیں پی لیتے تھے، ہلو سے جا کے کھانا نہیں کھا لیتے تھے۔ وہ ایک میسج دیتے تھے کہ ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے، بے شمار واقعات ہیں، اور ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ ہم کو سبق حاصل کرنا ہے۔ خلاف سنت اگر کہیں خوشی منائی جا رہی ہے، یا تو طاقت ہے تو طاقت سے روکو، نہیں تو دوسرے درجے کے تو کم سے kم مسلمان بنو، ایمان والے بنو، وہاں ایسا کوئی عمل کرو کہ ان کو سبق سکھاؤ، ان میں شریک مت۔ عجیب بات ہے، کبھی کبھی ہم منظر دیکھتے ہیں کہ رکابیوں میں سب کھانا لیا جا رہا ہے، میوزک بج رہی ہے، مرغوں کی ٹانگ اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے واسطے منہ پہ رکھی ہوئی ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، اور یہ مولانا صاحب ہے، یہ دائی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی صاحب ہے، تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، لیکن چلتا ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، اپن بھی کر رہے ہیں۔ ارے میری تو آج تک کے سمجھ میں نہیں آیا، جس نے بھی دیکھیے مجبوری میں کرسی پہ ٹیبل پہ کھا لینا ایک الگ بات ہے، آج تو کرسی پہ جو ہے نماز بھی ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں آپ نے اتنی مسجدوں میں کرسیاں دیکھے تھے؟ کبھی حرم میں اور مسجد نبی میں کبھی آپ نے اتنی کرسیاں دیکھے تھے؟ یہ ایک مرض ایسا آیا، اور عبرت کے اعتبار سے سمجھنا ہے اور اس میں ذلیل نہیں کرنا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگ آج کل مسجدوں میں زیادہ کرسیاں دیکھ کے طنزیہ جملے کستے ہیں، اچھے تو چل رہے تھے لیکن آ کے نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ بولنے سے 2 یا 3 مرتبہ بولے تو انہیں پھر سے مسجد کو آتا ہی نہیں۔ اب ایسے کیوں جملے بولتے ہو جو حسد، جلن کے ہے، تان کے، طنز کے ہے؟ آپ اسی جملے کو تھوڑا پلٹ دو۔ بیچارے جو ہے معذور ہو کے بھی گھر میں سے نکل کر لنگڑتے ہوئے مسجد تک کے آئے اور جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اسی جملے کو پلٹ دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کرسی پر بیٹھنے والوں کی، اور ان نوجوانوں کو، ان ہٹے کٹے مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مسجد کے پڑوس میں رہ کر مسجد کے اندر نہیں آتے ہو، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہو۔ یہ تو بیچارے لنگڑے معذور ہو کے سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوئے بھی جو ہے مسجد کے اندر آ کے جماعت سے اہتمام کر رہے ہیں، اگرچہ کہ جواز میں یہ بھی جواز تلاش کر سکتے تھے کہ گھر پہ نماز پڑھ لیے تو نہیں ہوتی کیا مولانا، جانا بہت مشکل ہے۔ مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے تھے ان کو، پڑھ سکتے بول کے، کیونکہ مفتی صاحب خود بھی پڑھ لے رہے نا آج کل، اور لاک ڈاؤن میں تو سب کو گھروں کا بنا دیا انہوں نے۔ وہ جو اہتمام تھا نا، وہ برسوں سے ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، دعوت و تبلیغ کی محنت نے
70-80 سال سے مساجد کی اہمیت بتائی، مساجد کی اہمیت بتائی، جماعت کے اہتمام کا ثواب بتایا، پہلی صف کا ثواب بتایا، ان کمبختوں نے کورونا کے نام پر، لاک ڈاؤن کے نام پر ان کو ایک ہی ڈوز ایسا دیا کہ سب گھر کے نمازی ہو گئے، اب مسجد کے بہت مشکل ہو گئے، آدھے سے زیادہ تو وہ عادی ہو گئے۔ کہاں لے جا کر چھوڑ دیا انہوں نے؟ برسوں کی محنت کس طریقے سے ضائع ہو گئی، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ سازشیں اس قدر چل رہی ہیں کہ آپ کو فرصت بھی نہیں ہے غور کرنے کی، آپ ایک رو میں چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ مدرسوں میں تعداد کم ہو گئی، مدرسے کچھ بند ہو گئے، مساجد میں تعداد کم ہو گئی، مصلی بالکل دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ یہ حالات لاک ڈاؤن کے بہانے، وہ شیطان جو کام کرنا چاہتا تھا برسوں میں نہیں کر سکا تھا، وہ ایک بہانے سے اس نے جب سب کے دماغوں میں ڈال دیا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو ان واقعات سے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو سمجھنا ہے یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن آپ خوشی خلاف سنت اگر ادا کرو گے، نبی کے طریقے کے خلاف چلو گے، تو آپ کی یہ خوشی چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی رہے گی، پھر طلاق کے ساتھ گھر میں غم اور ماتم کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ مولانا اتنے طلاق کائی کو ہو رہے، اتنے طلاق کائی کو ہو رہے؟ خلاف شرع، خلاف سنت شادیوں کی وجہ سے ہو رہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس نکاح کے موقع پر ایک سنت کو ترک کر دینا یا ایک سنت کو حقیر سمجھنا 7 نسلوں میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، فرماتے ہیں، اور وہ بھگت رہے۔ بہت لطف آتا ہے، لیکن کبھی کوئی پوچھے ان سے جو بفے ڈنر کا انتظام کر رہے، تیرے باپ نے کبھی گھر میں ویسا چلتے پھرتے کھایا تھا، یا تو نے کبھی گھر میں چلتے پھرتے کھایا تھا؟ کس کی نقل کر رہا؟ کسی شاعر نے بڑا طنز کیا ہے، نشتر لگایا ہے، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، ہاتھ میں رکابی لیے فقیر نظر آتے ہیں۔ تو فقیروں کے اولاد ہے یہ۔ کسی زمانے میں فقیروں کے اگر تعارف ہو جاتا تو اپنی بچی نہیں دیتے تھے، آج ان کے ساتھ شریک ہو گئے، ہر چیز میں شریک ہو رہے۔ کوئی غریب کو اپنی بچی دینا چاہتا ہے، کوئی فقیر کو، بھکاریوں کو دینا چاہتا ہے، یہ بڑے بڑے مالداروں کے نام پر فقیراں آ گئے، ادھر سے لے رہے، ادھر سے لے رہے، کھڑے کھڑے کھا رہے۔ کتنا ویسٹ جاتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، کھڑے رہو، جا کے دیکھو۔ اور خلاف سنت اس اعتبار سے بھی آپ اس سارے منظر کو ایک گہرائی کی نظر سے دیکھو، تنقیدی اعتبار سے دیکھو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کو دعوت دیے ہے نا، یہ 8 دن کے بھوک کے شیرا آ گئے جیسا معلوم ہو رہا۔ انہیں ہوس میں، ہرس میں، رکابی میں اتنا ڈال رہا، اتنا ڈال رہا، اتنا ڈال رہا کہ پورے گھر کا کھانا ہو جاتا تھا۔ یہ ڈر کے کہ بعد میں گئے تو ملیں گا کہ نہیں ملیں گا، ملیں گا کہ نہیں ملیں گا، تو یہ بھی لے لے رہا، وہ بھی لے لے رہا، یہ بھی لے لے رہا، ایک ٹھگار لگا دیا بالکل۔ پورے گھر کے لوگ جتنا کھا سکتے اتنا اکیلا لے کے جا کے اپنا بیٹھا، اور جا کے کھائیں گا کتنا، جتنا پیٹ میں گنجائش ہوگی۔ اب اس میں سے آدھا بچ گیا، کسی کا پاؤ بچ گیا، کسی کے 10 لقمے بچ گئے، کسی کے 20 لقمے بچ گئے۔ کیوں بھائی؟ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیوں ایسا طریقہ ہم نے اختیار کیا؟ جس نے انتظام کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اور جس نے کھایا اور ضائع کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ خوشی میں گئے تھے کہ جرائم کر کے آ رہے ہیں آپ، گناہ کا میٹر ڈاؤن کر کے آ رہے ہیں آپ، گناہوں کی دعوت دے کے آ رہے ہیں آپ، غلط کام کا میسج دے کے آ رہے ہیں آپ، کیا کیا آپ نے؟ تو ان نمازیوں، حاجی صاحبان، ان کے خوشی میں جا کر دیکھ لو یا ان کے غمی میں جا کے دیکھ لو۔
دو جگہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ محمدی کتنے پرسنٹیج کا ہے۔ بہت مشکل سے آپ 100% اعتبار سے کسی گھر کو نمبر دیں گے، آپ کسی خاندان کو دیں گے۔ اتنا زوال اس امت کے اوپر آیا ہوا ہے۔ نبی کی ذات پر تو بہت کچھ بولا جاتا ہے، بہت ان کے اوصاف اور خوبیاں بول سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ نبی کی ذات کو ماننا الگ چیز ہے، نبی کی بات کو ماننا الگ ہے۔ نبی کی بات اگر تم مان رہے ہو تو تم شمع محمدی کے پروانے ہو، تم عاشق رسول ہو، تم غلامان محمد ہو، اور تم اس کے امتی ہو، اور مبارک بات ہے۔ لیکن اگر نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے، اس کا نام نرمل ہے، اس کا اسلام کے بارے میں کس قدر مطالعہ ہے، تعجب ہوتا ہے، عقل حیران ہے، رونگٹے کبھی کبھی کسی مصرے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، یہ خیر البشر کا سفر آسمانی، زمین پر قدم عرش پر حکمرانی، زمین پر قدم عرش پر حکمرانی۔ اس شاعر نے خیر البشر کا لفظ، وہ شب کیسی ہوگی سہانی سہانی، وہ شب کیسی ہوگی سہانی سہانی، کی احمد کی جب عرش پر میزبانی۔ سرے عرش وہ اپنے بندے کو بلایا، سرے عرش وہ اپنے بندے کو بلایا، یہی ہے سبحان الذی کے معنی، یہی ہے سبحان الذی کے معنی۔ جب قرآن کی 15ویں پارے کی آیت اگر آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس دریا کو اس نے کوزے میں بھر دیا، یہی ہے سبحان الذی کے معنی۔ وہ معراج کے پورے واقعے کے منظر کو جو ہے اس نے پھر آگے کے شعر میں ایک نازک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، گئے اور آئے بھی مدت میں اتنی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی۔ کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں آئے؟ اپن بولتے پلک جھپنے تک۔ اس نے کہا کہ نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ وضو کرتے وقت ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو فوراً دھونا ہے، تھوڑی تاخیر آپ نے کر دی، یہ سوکھ گیا اور پھر دوسرا عضو آپ نے دھویا تو وضو نہیں ہوا۔ جلدی جلدی یہ سوکھنے نہ پائے اور آگے کا عمل ہونے پائے، اس کی فکر میں وضو کرنے والا جس تیزی سے ساتھ کرتا ہے، نہ سوکھا وضو کا ذرا سا بھی پانی۔ عزیز دوستو، یہ ایک نرمل ورما کر کے ایک شاعر ہے، اس کے اشعار بہت لمبے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے ہیں، پوری ایک ضخیم کتاب آپ کے سامنے آ سکتی ہے، 1000 صفحات کی، اتنے اشعار، اور ایسے ایسے کٹر قسم کے شاعر جن کو اپنی مذہب پر بھی ناز تھا، اپنے غیر مسلم ہونے پر بھی ناز تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اشعار کہنے پر، لیکن ان کی محرومی یہ رہی کہ وہ نبی کی ذات کو مانتے تھے لیکن نبی کی بات کو مانتے نہیں تھے۔ امتیازی حیثیت میری اور آپ کی وہ ہوگی
آپ کا اور میرا اس دنیا کے اندر سب سے اہم اور انوکھا نرالا انداز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ ماننا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کی ہے، ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، آپ بھی تھک رہے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر شریک ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں ازدواجی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، اس پر آپ غور و فکر کریں، اس کو عام کریں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، ایک جگہ بھی اگر آپ کو یہ بات ملے گی جو آج ہماری ازدواجی زندگی میں ملتی ہے، خاندانوں میں، گھرانوں میں ملتی ہے، اس سے میل نہیں کھاتی ہے۔ ایک جگہ بھی آپ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو تماچا مارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو، اپنی کسی بیوی کو مارا ہے؟ سیرت میں آپ مطالعہ کر کے مجھے بتا دیں، پھر کس کی سنت ادا کر رہی ہے مسلمان؟ جو دنا دن ٹھوک رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ایسے ایسی جگہ پہ مارتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اور اس میں حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہے، داڑھی والے، ٹوپی والے سب ہیں، حتیٰ کہ تہجد گزار آدمی بھی ظالم بنا ہوا ہے گھروں کے اندر۔ یہ تہجد گزار کو تو رقیق القلب ہونا چاہیے تھا، نرم دل کا ہونا تھا، رحم دل ہونا تھا، لیکن یہ سنگ دل بنا ہوا ہے۔ اور کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں۔ میرے عزیز دوستو، اس امت پر بہت زوال آیا ہوا ہے، ایسے ایسے واقعات خواتین آ کر سناتی ہے۔ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے، کئی گھنٹوں میرے ذہن سے وہ بات جاتی نہیں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ اس امت کے اندر ایک نمازی آدمی جو ہے، حاجی صاحب جو ہے، اتنا ظالم ہو سکتا ہے، تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہنے لگی کہ میرے شوہر کا ظلم اتنا ہے، مولانا کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی پڑھنے کے لیے فلاں چیز دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ 3 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ ازدواجی تعلقات ہمارے میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہیں۔ پہلی تاریخ کو یا 5 تاریخ تک کے میری تنخواہ آ جاتی ہے، میں ٹیچر ہوں، تو ساس اور شوہر بہت زیادہ دباؤ ڈال کر پورے پیسے لے لیتے ہیں، بعد میں مجھے محتاج بنا دیتے ہیں۔ اگر میں نے کچھ تھوڑی سی جسارت کی، کچھ ہمت کی، 2 جملے بولنے کی، تو اتنی سزا ملتی ہے، اتنی سزا ملتی ہے۔ کئی کہانیاں اور کئی واقعات سنائی، اس میں سے ایک جملہ اس کا کہ ایسی جگہ میرا شوہر سزا دیتا ہے، اتنا مارتا ہے، چڑکے دیتا ہے کہ وہ جگہ میں کھول کر اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتی۔ ایسے ظالم امت محمدیہ کے اندر، ایسے ظالم نبی کے نام لیوا ہو سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذہن میں رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، مصلیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، غیروں کے لیے، غیروں کے پاس گئے کہ ایسا ہاتھا جوڑتے، ایسے نرم دل جھکتے، پیٹ میں منڈیاں ڈالتے غیروں کے سامنے۔ یہ ہاتھ اٹھتے اپنوں پر اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں اٹھتے ہیں۔ یہ کہاں سے پڑھ لیا اور کہاں سے زندگی میں داخل کر لیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستو، افسوس ہوتا ہے، توبہ استغفار کرو۔ کتنا بھی غصہ ہو آپ کو، غصے میں بے قابو ہوگا، آپ پاگل ہو گیا ہے۔ ماں کو ماں کہو، باپ کو باپ کہو، شریعت کو شریعت کہو، اسلام کو اسلام کہو۔ وہ تماشے مت بتاؤ، یہ کیا ہو گیا؟
کس کتاب میں پڑھا ہے کہ مارنے سے کوئی ثواب ملتا ہے یا مارنے سے کوئی جنت الفردوس ملتی ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے گھرانے اتنے ظلم کا شکار ہیں، بولتی نہیں ہوتی۔ یہ حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو یا پورے بیٹھے ہوئے مجمع کے جتنے احباب ہیں، وہ جا کے اب تقریر ہونے کے بعد، بیان ہونے کے بعد گھر میں جا کے وہ لوگ، بیگم مولانا نے تقریر کرے، تم میں بہترین شخص وہ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، میں آپ کے لیے حق میں اچھا ہوں نا، ذرا سرٹیفکیٹ دیتے کیا، 2 سطر لکھ کے دیتے کیا؟ دیکھو کتنوں کو انڈے ملتے، کتنے فیل ہو جاتے، پرسنٹیج میں 10% کامیاب ہوں گے بیچارے۔ انہوں نے بھی زندگی میں 2-5 مرتبہ تو مارے ہوں گے، لیکن انہیں بیچاری جو ہے بڑا دل کر کے معاف کر دیتی، ہاں لکھ کے دے دیتی، تم کو مولانا کو بتانا ہے تو جا کے بتا دو۔ نہیں بتا سکتے، اس قدر ظلم عام ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا مطالعہ کرو، 1 مہینے کے لیے یہ سیرت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، سرانے پر وہ سیرت کی کتابیں رکھو اور اس کا مطالعہ کر کے اس کے واقعات اپنے بچوں اور اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتے رہو۔ کم سے کم 6 مہینے تو سیرت کا مطالعہ کرو۔ صرف 1 مہینے کی حد تک کہ ہم نے سیرت کے عنوان کو رکھا ہے، تھوڑی باتوں کو سن لیتے ہیں، بڑا تنگ وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی تھکے تھکائے، تو یہ 11:15 بجنے کو آ رہے ہیں، میں ابھی لمبی بات نہ کرتے ہوئے یہی اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں منتظمین اجلاس کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات دور دراز سے اپنے گھروں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے واسطے آئے، آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مولانا جمیل صاحب اور ان کے رفقا نے دن بھر محنتیں کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ایک اچھا میسج جو ہے سیرت کے عنوان سے جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، حق تو یہ تھا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اس میں کئی عنوانات تھے، سیرت کے عنوانات میں جو ہے سیاست ہے، تعلیمی میدان ہے اور اقتصادی میدان ہے، سماجی عنوان ہے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ملیں گی۔ سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں گے، آپ کو اس دنیا کے اندر جینے کے لیے بے شمار واقعات ملیں گے، ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہمت ملے گی اور ایک عزم اور ایک جذبہ لے کر آپ اٹھیں گے کہ سیرت کے واقعات صرف سننا اور ختم کر دینا نہیں ہے، بلکہ سیرت کو عام کرنا ہے، دوسروں تک کے پہنچانا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔